آگے چلیں، آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سارے مل کے پڑھیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اب بات واپس آ گئی، یہ جو شادی کی باتیں درمیان میں ہوئی 2 آیتوں کے اندر، اس سے واپس کلام جو ہے یتیموں کی طرف آ گیا۔ اب یتیم کیا ہوتے ہیں؟ اس بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو۔ جو بالغ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اپنے افعال و اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، تو یتیم چھوٹے بچے بچیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، مال و دولت چھوڑ کے مرا ہے، تو جو سرپرست ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی جو بھی سرپرست ہے، تو وہ جو مال چھوڑ کے مرا ہے نا، ان بچوں کو نہیں دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں یہ حکم بیان ہمارا ہے کہ جب وہ بچے نابالغ ہیں، ناسمجھ ہیں، ابھی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ رقم کیسے خرچ کرنی ہے، کہ رقم سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں رقم الٹی سیدھی چیزوں کے اندر۔ تو سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ بلوغت کی حد کو نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ ان کے اندر مال کو خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو ان کے مال نہ دو، بلکہ ان کے مال میں سے ان کے جو بھی اخراجات ہیں اس کو پورا کرتے رہو، ان کو کھلاتے پلاتے رہو، ان کا نان نفقہ، ان کے لباس، ان کی رہائش، یہ سارے انتظامات اس مال میں سے کرتے رہو، لیکن وہ مال ان کے قبضے میں مت دو، کیونکہ وہ ناسمجھ ہیں، وہ ضائع کر دیں گے۔ اور مال جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مال کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور کم عقلوں کو ان کے مال نہ دو، یعنی یتیم بچے بچیاں جو کم عقل ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان کو ان کے مال نہ دو۔ کون سے مال؟ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ مال، یہ دولت، مطلب مذہبی لحاظ سے اگر کوئی سوچتے ہیں، کبھی کبھی ذہن میں اس طرح کے خیالات بھی آتے ہیں کہ جیسے دولت کمانا یا مال و دولت جمع کرنا کوئی برا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر حلال ذرائع سے آپ مال و دولت کما رہے ہیں اور ذخیرہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، جو بھی اس پہ واجبات ہیں وہ ادا کریں، جتنا مرضی مال جمع کریں، شریعت کو کوئی اس میں آپ سے ناراضگی نہیں ہے۔ کیوں؟ مال و دولت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص کے پاس اگر مال و دولت ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی ضرورتیں، اپنی اولاد کی ضرورتیں، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ کبھی بھی شریعت زیادہ مال کمانے کو حلال طریقے سے ڈسکریج نہیں کرتی، بلکہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ حلال ذرائع ایک سے زیادہ آپ منتخب کریں، زیادہ سے زیادہ مال کمائیں، فراوانی اختیار کریں، تاکہ آپ جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں۔ جتنا مال آپ کمائیں گے شریعت کی روح سے آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر آپ کھیتی باڑی والے ہوں گے تو آپ پر عشر واجب ہوگا، جتنا مال کمائیں گے اتنا رقم آگے غریبوں اور مستحقین تک پہنچے گی۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے حلال ذرائع سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ مال کماتے ہیں تو اس کو شریعت آپ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتی، شریعت مال کو برا نہیں سمجھتی، بلکہ کہہ رہی ہے کہ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ مال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ایسے مال کو ایک کم عقل کو، ایک نابالغ کو دے دینا، ضائع کر دینا ہے، تو یہ نہ کرو۔ سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بچے نابالغ ہیں، کم عقل ہیں، ان کو ان کا مال نہ دو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں اس مال میں سے کھلاؤ پلاؤ۔ وَاكْسُوهُمْ، انہیں لباس پہناؤ، یعنی ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا اس مال میں سے اہتمام کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی باتیں کہتے رہو۔ اچھی باتیں کہتے رہو سے کیا مراد ہے؟ نابالغ بچے بچیاں ہیں، ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارے والد نے اتنا مال و دولت چھوڑا ہے لیکن ابھی تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہ امانتاً میرے پاس موجود ہے۔ یہ اچھی باتیں کہنے کا بتاؤں تفسیر، امانتاً میرے پاس موجود ہے، یقیناً میں اس امانت میں حتی الامکان کوشش کروں گا کوئی خیانت نہ ہو،
جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، تو بھئی یہ سارا آپ کا ہی ہے، یہ آپ کو دے دیا جائے گا. اس طرح سے ان کو تسلی دو. یہ ہے قولوا لهم قولا معروفا، ان سے اچھی بات کہو تاکہ وہ مطمئن رہیں.